کہ مرد و زن کے اختلاط اور خلوت پر شریعت نے پابندی عائد کر دی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اسے بدکاری پر، زناکاری پر، غلط کام کرنے پر اور شرمگاہ کو ملیا میٹ کرنے پر، اس کی حفاظت کو پامال کرنے پر شیطان ابھارتا ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب بھی غیر محرم مرد کسی جگہ خلوت اختیار کرتے ہیں تو خرابی ضرور آتی ہے، اور وہ خلوت خواہ گاڑی کے اندر ہو یا سفر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو یا گھر اور مکان میں ہو، خلوت کہیں بھی ہو، یہ برائی تک لے جانے کا یہ سبب ہے، یہ راستہ ہے۔ آج دیکھیں، سماج اور معاشرے کا معائنہ کریں۔ سماج اور معاشرے میں آج مرد و زن کے اس اختلاط نے یہ خلوت اتنی عام ہو گئی ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ یا غیر محرم مردوں کے ساتھ عورتوں کا ملنا جلنا، ان سے باتیں کرنا، یہ اس قدر عام ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ یہ بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے، خاص طور پر اس سماج اور معاشرے کے لیے جو ذمہ دار ہو کر کے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دکانوں پر، بازاروں میں، چوراہوں میں بغیر کسی محرم کے بھیجتے ہیں، وہ دیوس ہیں، وہ بے شرم ہیں، وہ بے حیا ہیں، جو اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو بغیر کسی محرم کے بازاروں میں، دکانوں پر اور اسی طرح سے سفر میں بغیر کسی محرم کے بھیجتے ہیں۔ یہ نتیجے ہیں کہ بغیر شادی کے کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ یہ غیر محرم مردوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ ملنے جلنے، ان سے باتیں کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ناجائز محبت کا جال بچھایا جاتا ہے، جس کا شکار آج مسلم لڑکیاں ہو رہی ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ تعجب کی بات ہے، یہ شرم گاہوں کی حفاظت نہیں، یہ آج عزت و آبرو کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو انہی لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے۔ دیوس مرد وہ ہے، دیوس مرد وہ ہے، دیوس بھائی وہ ہے، دیوس شوہر وہ ہے جو برائی کو دیکھے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اور اس کو سہتا رہے، یہ دیوس ہے۔ تو بہرحال اسلام نے جو دوسرا ضابطہ متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت
کہ اختلاط، مرد و عورت کے اختلاط کو روکا جائے اور انہیں کہیں سفر پر، بازار میں اگر ضرورت پڑ جائے تو، ورنہ شریعت نے پاک دامنی اور شرمگاہ کی حفاظت کا جو تیسرا ضابطہ متعین کیا ہے وہ شرعی پردے کے احکامات ہیں۔ شرعی پردے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، حجاب پہن لیا کریں، برقع پہن لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی کہ یہ پاک دامن ہے، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا۔ دوسری آیت کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ لوگ گھروں کو لازم پکڑ لو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کو لازم پکڑ لو، گھروں میں گڑ جاؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے جس طرح سے بن سنور کر کے، جس طرح سے زیب و زینت اختیار کر کے لوگ جس طرح سے نکلتے تھے اس سے رک جاؤ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور فرمایا کہ نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ گھروں کو لازم پکڑو، بناؤ، زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو زمانے جاہلیت کی طرح۔ یہ کن کو حکم دیا گیا؟ یہ امہات المومنین کو دیا گیا۔ اور پردہ لٹکانے کا، برقع پہننے کا، چادر اوڑھنے کا حکم کس کو دیا گیا؟ نبی کی بیویوں کو، آپ کی صاحبزادیوں کو، مسلمان کی عورتوں کو پردہ لٹکانے کا حکم دیا گیا۔ وہ امہات المومنین جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں گڑی رہے، گھروں کو لازم پکڑے، پردہ کرے، بغیر ضرورت کے باہر نہ جائیں۔ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہماری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے امہات المومنین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ کی صاحبزادیاں اسوہ ہیں، نمونہ ہے۔